जब से होश संभाला है ये सुनते हुए कान पक गए हैं कि देखो यहूदियों ने दुनिया के हर इल्म और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की की है। वो दुनिया की सियासत पर छाए हुए हैं। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका आज उनकी मुट्ठी में है। तानाजन ज्यादातर सेक्युलर, लिबरल और इस्लाम दुश्मन अफराद ही होते हैं जो मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एक फहरिस्त हर किसी के हाथ में होती है जिसे लहराकर वो कहते हैं कि देखो अब तक तकरीबन 900 अफराद को मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी में नोबेल इनाम से नवाजा गया, जिनमें से 20% यहूदी हैं। पहला यहूदी जिसे नोबेल इनाम मिला वो अडोल्फ वॉन बायर था। उसे ये इनाम 1905 में कीमिया के शोबे में मिला था। इसराइल के मशहूर माहिर तालीम एले बेनगाल और यशायाहू ने तमाम यहूदी नोबेल इनाम याफ्तगान का इंसाइक्लोपीडिया मुरतब किया है और जिस कदर मुमकिन हो सका उन अफराद के इंटरव्यूज भी किए हैं। जिन लोगों के इंटरव्यू नहीं किए जा सके उनके सवाने खाके इस किताब में दिए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इल्म अदब, तिब्बो मुआशियात, गरज हर इल्मी मैदान में यहूदियों ने न सिर्फ नोबेल इनामात हासिल किए बल्कि दीगर आलमी अवार्ड्स भी समेटे हैं। ये अलग बात है कि इनमें से इसराइल के शहरियों की तादाद सिर्फ 13 है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि यहूदी दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हों वो खुद को एक नस्ल और एक कौम कहलवाते हैं और कहते भी हैं। इसलिए दुनिया भर का मीडिया किसी भी अमरीकी यहूदी के अवार्ड को सबसे पहले उसे यहूदी कौम का अवार्ड गर्दानता है और बाद में उसे अमरीकी अवार्ड कहता है। अगर इन तमाम बड़े नामों की सवाने उम्रियों का मुताला गुज़श्ता 500 साल की यहूदी तारीख के तनाजुर में किया जाए तो सिर्फ एक ही बात वाज़े नजर आती है और वो है कि यहूदियों का अपने मजहब की तालीमात पर अमल करना और उस आने वाले आखिरी दौर पर इस कदर यकीन कामिल रखना कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में अपनी पुरआसाइश जिंदगी और वसी कारोबार छोड़कर आज से एक सदी पहले के इसराइल में जाकर आबाद होना है। 100 साल पहले ये इलाका एक लको-दक सहरा के सिवा कुछ न था। अगर यहूदी भी मुसलमानों की तरह गुज़श्ता 200 साल में सेक्युलर, लिबरल, जमहूरी और कौम परस्ताना तसव्वुरात को अपना लेते तो वो यकीनन आज एक बिखरी हुई कौम होते। दुनिया में मौजूद सिर्फ 1 करोड़ 47 लाख यहूदी अरबों इंसानों के समुंदर में ऐसे गुम होते कि उनका निशान तक ना मिलता। तकरीबन 2000 सालों तक दुनिया भर के ममालिक में जलील और रुस्वा होने और अज़ियतें बर्दाश्त करने वाली ये कौम एक दिन उठ खड़ी होती है और फैसला करती है कि अब हमें मजीद ऐसे नहीं रहना। इस बेदारी का आगाज 1492 में उस वक्त हुआ जब कैथोलिक ईसाई हुक्मरान इजाबेला और फर्डिनेंड ने शादी के बंधन में बंधने के बाद गरनाता फतह किया और मुसलमानों को स्पेन से बेदखल करने के बाद 31 मार्च को ये फरमान जारी किया कि स्पेन को यहूदियों से नजात दिलाई जाए। उस फरमान के तहत उन्हें कहा गया कि वो या तो ईसाईयत कबूल कर लें या फिर स्पेन से फौरी तौर पर निकल जाएं। बहुत से यहूदी जो कौम परस्ताना जज्बात रखते हुए अंदलस से मोहब्बत रखते थे वो ईसाई हो गए, लेकिन 80,000 यहूदी पुर्तगाल चले गए और 50,000 मुसलमान खिलाफत उस्मानिया में चले गए। ये 1,20,000 यहूदी इस मौजूदा तब्दीली के पेश रो थे जिसके नतीजे में आज यहूदी दुनिया भर पर छाए हुए हैं। स्पेन की जिलावतनी को उन्होंने एक नेक फाल के तौर पर लिया। उनकी मजहबी किताबों में लिखा था और रुबाइयों ने भी उन्हें इस बात की तालीम दी थी कि जब 4 मुसलसल चांद ग्रहण उनके मुकद्दस त्योहारों के दौरान लगते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि पहले यहूदी कौम किसी बहुत बड़े अलमिये का शिकार होगी, लेकिन उस अलमिये में बहुत बड़ी कामयाबी छुपी होती है। ये 4 चांद ग्रहण खूनी कहलाते हैं जिन्हें ब्लड मून कहा जाता है। 1492 से लेकर अब तक ऐसा सिर्फ 2 दफा हुआ है। पहला 1949-50 इसराइल कायम और मुस्तहकम हुआ, लेकिन उससे पहले यहूदियों ने 1948 की खौफनाक जंग लड़ी। दूसरा 1967-68 में हुआ और यहूदी अरब इसराइल जंग लड़े जिसमें मिस्र, उर्दन और शाम के बेशुमार इलाके बैतुल मक़दस समेत इसराइल के कब्जे में चले गए। लेकिन यहूदी आज भी अगस्त 1492 के 4 खूनी चांद के वाक़ये को अल्लाह की तरफ से अपने लिए बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। उनके नजदीक वो नेमत ये थी कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था। यहूदी अपनी मजहबी तालीमात के ज़ेरे असर अमेरिका के इस खित्ते को अपने लिए एक नेक फाल समझते थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस मवाक़े की सरजमीन यानी अमेरिका की जानिब मुंतकिल होना शुरू किया और साथ ही पूरी यहूदी कौम में एक शदीद किस्म की बुनियाद परस्ती का आगाज हो गया। इस बुनियाद परस्ती का माखज़ एक इंतजार था। यहूदी सदियों से एक मसीहा की आमद का इंतजार कर रहे थे, मगर अब उन्होंने उसे अपनी जिंदगी और रूह बना लिया। कई हजार साल पहले जब यहूदी बाबुल की सरजमीन पर जिला वतन कैदियों की तरह की जिंदगी गुजार रहे थे तो उन्हें एक पैगम्बरुल्लसी ने 2 खुशखबरियां दी। एक ये कि तुम इस कैद से आजाद होकर वापस यरूशलेम में जाकर आबाद हो जाओगे और दूसरी ये कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा मसीहा आएगा जो यरूशलेम में तख्ते दाऊदी पर बैठकर आलमी हुकूमत कायम कर देगा। यहूदियों ने इस वक्त अपने इस पैगंबर की बातों को तस्लीम न किया और उसे आरे से ज़बह कर दिया।
لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ایران کے سائرس اعظم نے بابل پر حملہ کیا، اسے طاقت و تاراج کیا اور یہودیوں کی جلا وطنی ختم کر کے انہیں واپس یروشلم میں آباد کر دیا۔ اس ایک بڑی پیشگوئی کے پورا ہونے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی کہ دوسری کو نہ مانا جائے۔ سائرس اعظم نے 539 میں یہودیوں کو یروشلم میں واپس آباد کیا تھا۔ تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہودی باحیثیت قوم اس وقت سے اس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسپین سے نکالے جانے سے پہلے تک وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم جس جگہ آباد ہیں ہمیں بس چپ چاپ خاموشی سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وہ مسیحا آئے گا اور ہمیں اس اذیت ناک زندگی سے نجات دے گا۔ لیکن اسپین کی جلاوطنی اور پھر اس کے بعد کی دربدری کے بعد انہوں نے اپنے اندر ایک تصور کو مضبوط کر لیا کہ اس سے پہلے کہ ہمارا مسیحا یروشلم میں آئے ہمیں خود یروشلم جا کر اس کی بادشاہت کے لیے ایک سٹیج سجانا چاہیے، ایک طاقتور مرکز قائم کرنا چاہیے۔ مسیحا کی آمد سے پہلے ایک مضبوط ریاست وہاں موجود ہونی چاہیے جہاں سے ہم اپنے مسیحا کی فوج کے ہر اول دستے کا کام کر سکیں، اس کی عالمی حکومت قائم کر سکیں۔ بنیاد پرستی، مذہب سے وابستگی اور مسیحا کا انتظار یہودیوں کو 1896 تک لے آیا، جہاں انہوں نے مشہور عام پروٹوکولز تحریر کیے۔ 2000 سال یہودیوں نے عیسائی یورپ کے انتہائی جبر کے تحت اذیت ناک زندگی گزاری تھی۔ ان کے علاقے اور محلے علیحدہ تھے جہاں کسی بھی قسم کی شہری سہولیات مثلاً پانی، بجلی، سیوریج، سکول اور اسپتال وغیرہ میسر نہیں ہوتے تھے۔ ان تعفن زدہ اور بدبودار علاقوں کو گھیٹو کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کو مخصوص لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا اور شہر میں آنے کے لیے وہ اپنے گلے میں ایک تختی لٹکاتے جس پر لکھا ہوتا میں یہودی ہوں۔ لیکن یہودیوں کی اس بدترین زندگی کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باحیثیت مجموعی ایک مظلوم قوم کے طور پر ہمیشہ متحد رہے اور یوں ان کے ہاں ایک قسم کی نسلی خالصیت بھی قائم رہی، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب ہمیشہ ان کی زندگیوں کا حصہ رہا۔ یورپ میں سیکولرزم، لبرلزم اور الحاد کی ہوائیں تو انقلاب فرانس کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئی تھیں، مگر مغربی معاشرے کو بدلنے اور چرچ کو مکمل طور پر سیاست سے بے دخل ہونے میں تقریباً 1 صدی کا عرصہ لگا اور 1900 تک آتے آتے یورپ کے تمام ممالک سے مذہب کو سیاسی اور معاشرتی زندگی سے تقریباً دیس نکالا مل گیا۔ سیکولرزم اور لبرلزم کے اس خطرے کو سب سے پہلے یہودیوں نے بھانپا اور اسے باحیثیت قوم اپنے لیے ایک بہت بڑے ڈراوے کے طور پر لیا۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جس دن یورپ میں رہنے والے نوجوان مذہبی پابندیوں کا کلاوہ اتار پھینکیں گے اور ایک مادر پدر آزاد طرز زندگی اختیار کریں گے تو پھر یہودیوں کی یہ علیحدہ آبادیاں ویسی نہیں رہیں گی، انہیں عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے دیا جائے گا اور کوئی ان سے ذلت آمیز نفرت نہیں کرے گا۔ معاشروں میں گھل مل کر رہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ہی ایک یہودی بچہ آزاد سیکولر فضاؤں میں سانس لینے لگے گا تو وہ ارد گرد بسنے والے عیسائیوں سے بھی کہیں زیادہ آزاد اور مذہب مخالف زندگی کا خوگر بن جائے گا، کیونکہ اسے دوہری آزادی مل چکی ہوگی، رہن سہن کی آزادی اور مذہب کی آزادی۔ یہ تھا وہ ماحول اور خطرات جب یورپ کے یہودی بزرگ ایک دم اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی پوری ملت کو ایک مضبوط مذہبی شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس مرحلے کو صہیونیت کا آغاز کہتے ہیں۔ صہیون دراصل ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر آباد تھا اور وہاں سے وہ جن و انس پر حکمرانی کرتے تھے۔ صہیونیت تحریک کی بنیاد اس امید پر رکھی گئی تھی کہ یہودیوں کو اس وعدے پر منظم کرنا ہے جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک مسیحا اترے گا، یروشلم میں برباد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور صہیون کی پہاڑی پر تخت داؤدی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ اگر وہ یورپ کے سیکولر اور لبرل فضاؤں میں بکھر گئے تو پھر ان کا وجود تک باقی نہیں رہے گا اور ان کا یہ خواب ان سے بہت دور ہو جائے گا۔ انہیں یورپ میں دھڑا دھڑ بند ہوتے گرجا گھروں اور مذہب سے بیگانہ ہوتے ہوئے عیسائیوں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں کے اہم ترین رہنما سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں 1897 میں جمع ہوئے، جہاں ان کی تقریباً 27 میٹنگیں ہوئیں اور وہیں انہوں نے آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل مرتب کیا جسے عرف عام میں صہیونیت کے بزرگوں کے پروٹوکولز کہتے ہیں۔ یہ پروٹوکولز تقریباً 5 سال تک خفیہ رہے اور پھر 1903 میں انہیں روس کی ایک اخبار زنامیہ میں چھاپ دیا۔ یہ پروٹوکولز نہیں ہیں بلکہ دنیا کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام پر چھانے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا ایک مفصل طریقہ کار ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ تحریر کی گئی تھی کہ ہم عیسائیت کو سیکولرزم اور سوشلزم کے ذریعے برباد کریں گے اور آزاد خیال یورپ پر سیاسی طور پر قبضہ حاصل کریں گے اور اسے میڈیا اور معاشی اجارہ داری کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ لیکن عیسائیوں اور سیکولر لبرل لوگوں کے بالکل برعکس یہودیوں کو اپنے مسیحا کے آنے تک مکمل طور پر مذہب کی پابندی کرنا ہوگی۔ یہی
پابندی ہی انہیں باحیثیت قوم اکٹھا رکھے گی اور انہیں عالمی حکومت کے قیام کے لیے ایک بے پناہ قوت فراہم کرے گی۔ تورات اور تالمود کے بعد پروٹوکولز ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی بھی ہر یہودی کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہے۔ جو یہودی صہیونیت سے انکار بھی کرتے ہوں، وہ بھی اپنے یہودی خاندان کو سیکولر اور لبرل ہونے سے بچانے کے اس نظریے سے بالکل متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد میڈیا کی چکا چوند، سیکولر علوم کی بھرمار اور جدید یونیورسٹیوں میں تعلیم کے باوجود یہودی گھرانوں کی اکثریت کٹر مذہبی ہے۔ وہ اپنی تمام عبادات و رسومات باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ نیو یارک کے علاقے بروکلین میں یہودی لڑکیوں کے اسکول جا کر دیکھیں، ان کی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ کوئی ان میں دور سے بھی جھانک نہ سکے۔ ہفتے کو ان کے مذہب کے مطابق کاروبار کی بندش ہوتی ہے تو اس دن ان کے گھروں تک میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہر یہودی کوشے یعنی حلال گوشت کھاتا ہے۔ عورتیں چہرے کو نقاب سے ڈھانپتی ہیں اور مرد سوٹ پر بھی اپنی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر لمبی داڑھی کے ساتھ بالوں کی بل کھاتی لٹیں لہراتے ہیں۔ ایک یہودی گھر کے ماحول کا اندازہ یوٹیوب کے اس مقبول ویڈیو سے کیا جا سکتا ہے جس میں امریکی ٹی وی کی سب سے مشہور اینکر اوپرا ونفرے ایک یہودی گھرانے میں ان کے تہوار والے دن جاتی ہے جہاں ارد گرد کے خاندان بھی مدعو ہیں۔ اس ہجوم سے وہ پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ کیا آپ نے کبھی ٹیلی ویژن دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر کہتی ہے پوری زندگی میں بھی کبھی نہیں؟ جواب ملتا ہے پھر کہتی ہے پوری زندگی میں بھی کبھی نہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ گھر کی ایک یہودی عورت وہاں موجود ہر چھوٹے بڑے سے سوال کرتی ہے تم سے کوئی ہے جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ سب بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کوئی نہیں۔ اوپرا پھر بچوں سے سوال کرتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ مکی ماؤس کون ہے؟ پھر بڑے بڑے گلوکاروں اور موسیقاروں کا نام لیتی ہے لیکن سب گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو نہیں جانتے۔ پھر وہ یہ سوال کرتی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پر جاتا یا جاتی ہے؟ جواب نفی میں ملتا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم اس طرح کی زندگی میں بہت سارے دباؤ سے آزاد رہتے ہیں۔ ایسا ماحول صرف ایک یہودی گھر میں ہی نہیں بلکہ ان کے اکثر گھرانوں میں ملتا ہے۔ یہ ہے وہ مذہبی ماحول جس میں ایک یہودی بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی مقصد کی لگن ہوتی ہے کہ اس نے آنے والے مسیحا کی قوم کا ہر اول دستہ بننا ہے۔ اسے عبادت گاہوں، خاندانی محفلوں، اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ یہودیوں سے ایلی یعنی خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی حکمرانی عطا کرے گا، مگر اس حکمرانی کے حصول کے لیے ہر یہودی کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ مذہب وہ قوت متحرکہ ہے جو ہر یہودی کو بہترین سائنسدان، شاندار مصنف اور کامیاب صحافی، اینکر اور معاشی نابغہ بنائے رکھتی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ یہودیوں میں سب سے زیادہ نوبیل انعام حاصل کرنے والے کیوں ہوتے ہیں۔ یہودی اگر مذہب کو مضبوطی سے نہ تھامتے تو آج یہ 1,47,00,000 یہودی دنیا بھر کے 7 ارب انسانوں کے سمندر میں فنا ہو جاتے۔ نوٹ: بے شمار لوگوں نے کتاب ہارن کھیڑ فقیرہ طلب کی مگر انہیں پبلشر کا نمبر بند ملا۔ کتاب کے مصنف میجر آفتاب احمد کا نمبر 030142542550 ہے۔ ان سے رابطہ کر کے بھی کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔